بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے گئے، سوچا کہ اسی ٹاپک کے کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کی نظر کر دیے جائیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے سال کے حساب سے جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو اگر آپ پہلے دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ کب لازم ہوگی، یہ ہے مسئلہ کہ کس شخص کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ پہلا یہ سن لیجئے کہ اس بندے کو مسلمان ہونا چاہیے، must be a Muslim. Zakat is not obligation for Zakat is an obligation for on a Muslim, not for non-Muslim. یہ نان مسلم کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ وہ شخص مسلمان ہو، must be an adult، اس کو بالغ ہونا چاہیے۔ تو بلوغت کی جو ہے یہ بچے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقل ہونا چاہیے، اس کی عقل صحیح ہو، پاگل نہ ہو، مینٹلی ill نہ ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسٹ بی فری، اس شخص کو آزاد ہونا چاہیے، وہ غلام نہ ہو۔ غلام سے مراد جو ہے وہ ملازمت نہیں ہے کہ وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، نہیں، وہ جو پرانے دور میں ہوتے تھے غلام ہوتے تھے، وہ یہ اس شخص کو زکوٰۃ دینے والے کو فری ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ از ناٹ این obligation آن اے سلیو، غلام کے اوپر نہیں ہے۔ اور مسٹ بی دا اونر آف زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ کا خود وہ مالک ہو، اونر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو جب اس کے پاس نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ جو ہے تب لازم ہوگی، چھٹی شرط یہ اس کی یہ ہے کہ وہ نصاب کا مکمل طور پر جو نصاب ہے اس کا اسے مالک ہونا چاہیے۔ اور نو ون شوڈ ہیو کلیم اگینسٹ اینی پارٹ آف نصاب، یعنی کوئی چیز جو ہے اس کے نصاب میں سے جو ہے اس کا جو ہے وہ نصاب جتنا ہے اس میں سے کچھ چیز اسے دینا نہیں ہو کسی کی، یا کوئی دعویٰ نہ کرتا ہو اس میں سے، کیونکہ نصاب جو ہے وہ پھر کم ہو جائے گا، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ نصاب کو ایکسس ہونا چاہیے، حاجات اصلیہ سے وہ زائد ہونا چاہیے۔ حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ تمہارا جو ہے وہ خرچہ ہے، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ ہے، تمہارے گھر کا خرچہ ہے، گاڑی کا خرچہ ہے، تمہارا اپنا خرچہ ہے، ان چیزوں سے اس کو جو ہے نا وہ ایکسس زائد ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم نے گھر کی گروسری لانی ہے، جو ہے وہ گیس ہے اس کی، اور تمہارے اخراجات ہیں، کرایہ تم نے دینا ہے، تو وہ پیسے تو کم پڑ گئے، تو اب تمہارے اوپر زکوٰۃ اب بھی نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ اس کے اوپر لگے گی جو تمہاری حاجات اصلیہ سے بڑھ جائے گا پیسہ۔ اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی کہ جو مال نامی ہو، نامی اسے کہتے ہیں کہ جو گروتھ جس کی ہوتی ہو۔ اب وہ گروتھ جو ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آتی ہو، لیکن گروتھ اس کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جس کی نظر آ رہی ہو گروتھ، وہ یہ ہے کہ تم نے مال لگا دیا 100 سے 200، 200 سے 300، 300 سے 400، اور گروتھ نہیں تمہیں نظر آ رہی، جیسا کہ تمہارے گھر کے اندر 2 کلو سونا پڑا ہوا ہے، وہ 2 کلو کا 2 کلو ہی ہے، تمہیں گروتھ نظر تو نہیں آ رہی لیکن اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ وہ کیسے کہ سونا پچھلے دن میں 20,000 تھا، پھر وہ 30,000 کا ہو گیا، پھر وہ 40,000 کا ہو گیا۔ تو اب یہ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لگے گی۔ اب 10ویں اور شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ون فل اسلامک ایئر مسٹ ہیو بین کمپلیٹڈ، تو پورا اسلامی سال اس کے اوپر گزرنا چاہیے، اس کے بعد اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لگ جائے گی۔ تو یہ 10 شرطیں ہیں، جب آپ کی پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کتنے؟ 87 گرام سونے کے برابر، 87.49 گرام سونا آپ کے پاس ہو، یا سونے کے برابر آپ کا انوینٹوری جو آپ مال تجارت ہو، بیچنے کے لیے کوئی سامان ہے وہ ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہو جائیں گی، یا آپ نے پیسہ کمایا ہے اتنا کہ اس کی پرائس جو ہے وہ 87.49 گرام سونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پرانے دور کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا تھا وہ 20 مسکال تھا، تو مسکال کی تو آپ کو خیر سمجھ آئے گی نہیں۔ اور سلور جو تھا، چاندی، وہ 5 اوکیا تھا، یعنی 200 درہم تھا، اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر اس کو چینج کیا گیا، تو کہا گیا کہ 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا اور سال پورا گزر جائے، 7.5 تولہ 7.5 تولہ سونا، تو یا اس کے برابر قیمت، تو جب سال گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ تو چاندی کو کنورٹ کیا گیا تھا 52.5 تولے چاندی کے اندر، اتنی کسی کے پاس چاندی ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا وہ لاگو ہو جائے گی۔ لیکن آج کل جو ہے وہ گرام کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ تو گرام میں اب ہم یوں کریں گے
کہ اگر کسی آدمی نے سونے کے برابر دینا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کو 87.49 گرام سونے کے برابر ہو جائیں اس کے پاس پیسے یا زیورات تو زکوٰۃ لازم، اور چاندی جو ہے وہ 612.35 گرام اگر اس کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ دیں گے کتنی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی دیں گے؟ If one has money, property, inventory and jewelry equal in value of 87.49 gram gold, you will pay zakat 2 gram gold or price of gold. اگر آپ کے پاس 87 گرام 87 گرام سونا ہو چکا ہے یا سونے کے برابر پیسے جمع ہو گئے ہیں آپ کے پاس اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے اور آپ کا قرضہ بھی کچھ نہیں ہے، تو اب آپ اس کے اوپر 2 گرام کی پرائس جو ہے وہ آپ زکات دے دیں گے۔ تو آپ کے پاس اگر چاندی ہے تو چاندی آپ کی 612.35 گرام ہو چکی ہے چاندی، تو یو ول پے 15 گرام سلور اور پرائس آف 15 گرام سلور، 15 گرام سونا جو ہے وہ آپ دے دیں گے۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں آسان بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 87 گرام سونے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی چیز ہے آپ کے پاس کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، 2 گرام اور 15 گرام شاید سمجھ میں نہیں آئے۔ تو یہ دیکھو، جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ہر 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے 2 روپے 8 آنا آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اب آپ کے پاس کیلکولیٹر ہیں، آپ کے سیل کے اندر بھی کیلکولیٹر ہوتے ہیں، ویسے آپ اگر نیٹ پہ چلے جائیں تو نیٹ کے اوپر جو ہے ایک ویب سائٹ ہے، تو انہوں نے پورا بنا کر جو ہے نا وہ ایک فارم دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ اپنے ساری چیزیں ڈالیں کہ یہ میرے پاس ہے اتنی مالیت کا، یہ اتنے مالیت کا ہے، تو اس کے بعد کیلکولیٹ کر کے آپ خود کو نتیجہ آپ نکال لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی لگتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، زکوٰۃ کے مسئلے کے بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہیں کچھ، اور بہت سارے اس میں سوالات بھی ہیں۔ تو ریپیٹ کر دوں میں آپ کو کہ 87 گرام جب آپ کے پاس پیسے پورا سال زائد ہو جائیں، آپ نے اس میں سے قرضہ بھی دے دیا ہے، اگر آپ کے پاس قرضہ ہے اور آپ 87 گرام آپ کے پاس پرائس ہے سونے کے برابر کی، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو بیچ میں سے 300-400 روپے کم ہو جاتے ہیں یا اس میں سے گرام کم ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی، تو آپ کو پہلے قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب آ جائیے مورگیج کے اوپر۔ آپ امریکہ میں بستے ہو تو یہاں جو ہے جو قرضہ ہوتا ہے وہ مورگیج قرضہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مکان کی پیمنٹ کر رہے ہو، اپنی گاڑی کی پیمنٹ کر رہے ہو، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر قرضہ ہے، یہ تو قرضہ ساری زندگی نہیں اترے گا، تو اس کا مطلب ہے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو امریکہ کے اندر جو مورگیج ہے اس کا سن لو، وہ اگر آپ نے مورگیج نکالا سارا ڈالا تو وہ سارے کا سارا تو ساری زندگی تم پہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں امریکہ جیسے یا کینیڈا جیسے ملک کے اندر، وہ اس قرضے کی مالیت کو ڈالیں گے جو 1 سال کا مورگیج بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 25 سال کا مورگیج تم لگا دو اس کے اندر، تو وہ تو کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تم یہ جو چیزیں دے رہے ہو، جن کی قسطیں دے رہے ہو، یہ تم نکالو گے 1 سال کی، وہ نکالنے کے بعد جب تمہارے اوپر جو ہے وہ باقی بچ جائے گا 87.49 یا 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی، تو وہ پھر زکوٰۃ تمہارے اوپر لگ جائے گی۔ اور سمپل اور آسان جو تمہیں میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر 2.5 روپے 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں گے۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہیں زکوٰۃ کی، تو وہ سمجھ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آج کل یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا دلہن جب شادی ہوتی ہے تو وہ دلہن کو بری دیتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے کپڑے دیتے ہیں، 40-40 ہزار کا تو ایک بیچ میں سوٹ ہوتا ہے، بعد میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر سارے کے سارے کھینچ رہے ہوتے ہیں واپس میں۔ جب تک شادی رہتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بری کس کی تھی، خاوند کی تھی یا بیوی کی تھی، تقریباً بیوی کی ہوتی ہے۔ اور جب یہ لڑائی ہو جاتی ہے بعد میں پھر پوچھتے ہیں جی وہ جو ہم نے اس کو اتنے زیورات دے دیے تھے، اتنے کپڑے دے دیے تھے، اتنا کچھ ملا ہوا تھا، وہ اب اس کا مالک کون ہے؟ تو اب یہ آپ لوگوں کو مولوی سے مت پوچھیے، آپ مولوی کے پاس اس وقت آتے ہو جب مصیبت میں پھنس جاتے ہو، کبھی خوشی میں بھی آ جایا کرو۔ تو اب مولوی سے مت پوچھیے، اب جا کے دیکھیے عرف عام کے اندر کہ تمہارے ہاں جو بری ہوتی ہے اس کا مالک خامد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے اپنی کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے کے اندر۔ تو جو اس کا مالک ہوتا ہے اسی کے اوپر ان چیزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، کل اسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے ٹاپک پہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو
کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر لازم ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور وہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو اور نصاب کا مالک ہو، یعنی 87.49 گرام سونے کا وہ مالک ہو، یا وہ چاندی جو ہے 52.5 تولے جو ہے چاندی ہے، یعنی 612 گرام کا وہ چاندی کا جو ہے وہ مالک ہو، یہ نصاب ہے، اور پورے طور پر اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اور نصاب جو ہے وہ قرضے سے خالی ہونا چاہیے، اور نصاب کا حاجت اصلیہ سے خالی ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کا مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے اور آپ کا خرچہ یا آپ کی ساری چیزیں جو ہیں، حاجت اصلیہ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی۔ مال کا نامی ہونا چاہیے، یعنی وہ مال جو ہے وہ بڑھتا ہو اور اس کے اوپر سال کا گزر جانا ضروری ہے۔ تو ابھی میں نے پوچھا ہے، پتہ نہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر گرام کی جو پرائس ہے 56.57 ہے، یعنی $56.57 ہے 1 گرام کی پرائس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس تقریباً راؤنڈ اباؤٹ $4,949 اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ لیکن آپ غور سے سن لیجئے کہ یہ 87 گرام .49 جو ہے، اس کی پرائس آپ کے پاس جب ہوگی وہ تقریباً 4,949 اور کچھ تھوڑے آگے جاگے سینٹ بنتے ہیں۔ یہ جب آپ کے پاس ہو تو اس کے بعد اس کے اوپر پورا سال گزرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں سے قرضہ جو ہے وہ آپ پہلے نکالو گے، کیونکہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے وہ ادا کرو۔ تو اگر تم نے قرضہ دینا ہے، اب فرض کیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس $4,949 ہیں، زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو قرضہ دینا ہے، قرضہ بیچ میں سے $900 تھا، $900 جب وہ قرضہ دیا تو باقی بچ گئے 4,000 تقریباً، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رہے گی، تو آپ کو اس میں سے قرضہ بھی نکالنا پڑے گا۔ تو خواتین حضرات، تو زکوٰۃ لگے گی کتنی؟ اگر آپ کے پاس 87.49 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ لگے گی کتنی؟ $113.14 زکوٰۃ بنتی ہے 87.49 گرام کے اوپر، تو $113 اگر یہاں کے حساب سے آپ دے رہے ہو۔ ویسے اگر آپ روپے میں جاتے ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ $1 کے بدلے آپ کو $100 کے بدلے $2.5 آپ کو دینا پڑیں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے مسائل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے، تو نہ تو سونا پورا ہو رہا ہے نہ چاندی پوری ہو رہی ہے۔ تو چاندی جو ہے وہ 612 ہونی چاہیے گرام، سونا جو ہے وہ 87 گرام ہونا چاہیے۔ اب دونوں اس کے پاس پورے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ دونوں کو ملائے، دونوں کو ملا کے دیکھے کہ کس کی پرائس جو ہے وہ کس نصاب سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ 20 گرام سونا ہے لیکن چاندی جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ دونوں کی پرائس کو ملائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا چاندی کی پرائس کے برابر جو ہے اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے، یعنی 612 گرام کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے، تو وہ اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اور دوسرا سنیے کہ جب آپ لوگ زیور خریدتے ہو تو زیور کے اوپر جتنا کام ہوا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جتنے اندر موتی ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ اب ایک آدمی نے سونے کا جو سیٹ لیا، وہ سیٹ تھا 20 گرام کا یا 30 گرام کا، لیکن اس کی جب اس نے پرائس ادا کی تو وہ پرائس تقریباً جا کے بنتی ہے 50 گرام کے قریب، یعنی اوپر اس نے پتہ نہیں اس پہ کیا کام ہوا تھا کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ لگے۔ یا کچھ ایسی نیم برانڈ کمپنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے نام کی وجہ سے پیسے جو ہیں وہ زیادہ لیتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے زیور کے اندر موتی لگے ہیں تو موتیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرے، ڈائمنڈ، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ ڈائمنڈ آپ بیچتے نہیں ہو۔ اگر ہیرے، جواہرات، یہ ڈائمنڈ آپ بیچتے ہو تو پھر زکوٰۃ لگے گی، لیکن اگر وہ ڈائمنڈ اور وہ چیزیں آپ کے زیور میں لگی ہوئی ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ صرف ہوگی سونے کے اوپر اور چاندی کے اوپر۔ اس کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہو اور جتنا مہنگا کام ہوا ہو اس کی پرائس کا حساب ہم نہیں لگائیں گے۔ آپ کو سونے کی قیمت جو ہے وہ اس کا وزن کرنا پڑے گا، سونے کا، کہ اس کے اندر سونا کتنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جی جناب سونے کے اندر ملاوٹ ہے تو اب ہم کیا کریں؟ سونا کسی دوسری دھات کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو دیکھیے دونوں میں دیکھا یہ جائے گا کہ غالب کون ہے، تو جو دھات غالب ہوتی ہے اسی کا حکم جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو اگر سونے کے ساتھ کوئی اور دھات ملی ہوئی ہے تو پھر سونا اگر غالب ہے تو سونے کا ہی اس کے اندر حکم ہوگا۔ اسی طرح چاندی کا وزن بھی جو ہے وہ آپ لوگ کرو گے۔ سونا اور چاندی دونوں ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ دونوں کو ملا کے دیکھیے کہ کس کا نصاب دونوں میں سے بن رہا ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہے جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے تو اس چیز پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔
آپ کے پاس آپ کوئی چیز بیچتے ہو، بزنس کرتے ہو کسی چیز کا، وہ چیزیں آپ بیچتے ہو، تو وہ جو چیزیں بیچ رہے ہو آپ، اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کو $4,949 کے برابر کرنی پڑے گی۔ وہ $4,949 اور کچھ سینٹ کے برابر جب ہو جائے گی تو وہ ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جبکہ آپ ان کو بیچ رہے ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تو موتی، یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ڈائمنڈ اور ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی، لیکن جب آپ ان کو تجارت کے لیے کریں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لگ جائے گی۔ آپ کی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، چاہے آپ کی گاڑی جتنی مہنگی ہو، کوئی بھی گاڑی آپ کی ہو جس کو آپ استعمال کر رہے ہو، لیکن اگر آپ گاڑیاں بیچتے ہو تو پھر زکوٰۃ لگے گی۔ آپ کے مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، چاہے آپ کا مکان کتنے بھی ملین کا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیوں؟ آپ اس کے اندر رہتے ہو۔ ہاں، اگر آپ لوگ مکان بیچتے ہو تو پھر اس کا جو ہے وہ مسئلہ اور ہے۔ آپ کے گھر میں فرنیچر پڑا ہوا ہے، وہ جتنا بھی مہنگا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ فرنیچر کا بزنس کرتے ہو تو پھر آپ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس تجارت میں اس کے حساب سے لگے گی۔ آپ کے گلاسز بہت مہنگے ہیں، آپ کی گھڑی جو ہے وہ رولیکس بھی ہو، کتنی مہنگی ہو، اس کے اندر ڈائمنڈ لگے ہوں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ آپ اپنے استعمال میں لا رہے ہو۔ کتابیں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، آپ پڑھتے ہو انہیں، کتابوں کا بزنس نہیں کرتے لیکن آپ کتابیں پڑھتے ہو، آپ کی لائبریری میں ہے تو کتاب چاہے کروڑ روپے کی بھی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے حاجات اصلی، آپ کا پین ہے، آپ کا پین بہت مہنگا آپ نے لیا، $500 کا آپ نے لیا کہ میں پین لے کے رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماؤنٹ بلانک اس نے کیا رکھا ہے، وہ پین جو ملتا ہے بہت مہنگا وہ رکھا ہے، اس پہ بھی آپ کے سیل پہ۔ تو جو ضروریات زندگی ہیں آپ کی، ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ خواتین و حضرات، تو گفتگو آپ سے جاری رہے گی، ابھی اس کے کچھ گوشے اور کچھ پہلو جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔